معزز سامعین السلام علیکم۔ آج ہماری ماسٹر شیف نے یوم عاشور کی مناسبت سے ایک بہت ہی تاریخی ریسیپی شیئر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج کی یہ ریسیپی حضرت نوح نے کشتی کنارے لگنے کے بعد اس جگہ پر موجود 12 میوہ جات کو ملا کر بنائی تھی۔ لیکن اپنی ماسٹر شیف کی طرف جانے سے پہلے میں اس دن کے حوالے سے کچھ بہت ہی اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ سامعین کرام، امام عالی مقام کی شہادت سے پہلے بھی یوم عاشور ایک نہایت اہم دن کی حیثیت رکھتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے زمین پر اترنے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے کنارے پر لگنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کے گلزار بننے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے سے دریا کا شک ہو کر فرعون کو نگلنے کے یہ سب واقعات اسی دن سے منسوب ہیں۔ لیکن حضرت امام عالی مقام کی شہادت نے اس دن کو ہمارے لیے سوگوار بنا دیا ہے۔ اپنی ماسٹر شیف کی طرف جانے سے پہلے میں امام عالی مقام کی بارگاہ میں ایک ہدیہ عقیدت پیش کرنا چاہوں گا۔ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جی تو جیسے آپ نے سنا کہ آج ہم آپ کے ساتھ ایک تاریخی ریسیپی یوم عاشور کے حوالے سے عاشورہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے پھر اللہ کے پاک نام سے آغاز کرتے ہوئے نبی کریم پر کروڑوں درود بھیجنے کے ساتھ اس ریسیپی کو پنجتن پاک کے نام، شہیدان کربلا کے نام، 12 اماموں کے نام کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں ریسیپی۔ یہاں جی میں نے گندم لی ہے، یہ ساری رات میں نے اس کو بھگو کے رکھا اور اب میں اس کو ایڈ کروں گی پین میں اور اس کے ساتھ ایڈ کروں گی میں تقریباً 1-1.5 لیٹر پانی اور اس کو ڈھکن بند کر کے ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے۔ تو پھر آدھے گھنٹے بعد ملتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر آدھے گھنٹے کے بعد ہمارے جو گندم ہے اس کی کیا پوزیشن ہے۔ یہ دیکھیں جی آدھا گھنٹہ ہو گیا اس کو پکتے ہوئے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ یہ دیکھیں مطلب گندم ہماری کافی حد تک گل چکی ہے۔ تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاول 5 ٹیبل سپون ہیں، یہ بھی میں نے رات سے بھگوئے ہوئے تھے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر کے ان کو دوبارہ سے پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ ان کو پکاتے ہیں تھوڑی دیر اور پھر دیکھتے ہیں جی یہ دیکھیں یہاں پانی بھی ہمارا کافی حد تک ڈرائی ہو گیا اور چاول بھی گل گئے ہیں۔ اور اب ہم ان کو تھوڑا میش کریں گے اور اس کو مکس کر کے تھوڑا سا اور پانی اس میں ایڈ کریں گے۔ جی تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ساتھ میں اس میں ڈرائی فروٹس کچھ ہم نے ڈالنے ہیں۔ یہاں اب میں ڈالوں گی اس میں خوبانی یعنی ایپریکوٹ، یہ میں نے ساری رات سے بھگوئی تھی، یہ بھی 1 کپ ہے۔ اور اس کے ساتھ فگ یعنی انجیر ڈالوں گی، یہ 1/2 کپ ہیں، یہ بھی بھگوئے ہوئے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے چنے اور وائٹ لوبیا، میرے پاس یہ پہلے سے بوائل والا تھا تو آپ بھی اس کو علیحدہ سے بوائل کر لیجئے۔ یہ ہے میرے پاس 1/2 کپ چنے اور 1/2 کپ ہی لوبیا ہے سفید والا۔ اور اس کے ساتھ میں نے کھجوریں 1/2 کپ اس میں ایڈ کر دیں۔ تو اب میں نے اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کیا ہے، اس طرح دیکھیں، اور اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ جی یہاں میں نے لیا ہے تقریباً 2 کپ کے قریب، 1/2 لیٹر کے قریب میں نے پانی لیا ہے۔ اس میں ڈال رہی ہوں 5 لونگ یعنی کلوز اور اس کو بوائل کرتے ہیں پانی کو لونگ کے ساتھ۔ جی تو جیسے ہی ہمارا پانی جو ہے وہ بوائل ہو جائے گا پھر ہم اس میں شوگر ایڈ کریں گے۔ شوگر میں نے اس میں تقریباً 1.5 کپ ایڈ کی ہے، آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ پسند ہے میٹھا تو آپ شوگر زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اگر کم پسند ہے تو کم کر لیجئے، آپ کی مرضی ہے۔ اس طرح سے ہم اس کی چاشنی تیار کریں گے۔ یہ دیکھیں جی ہماری چاشنی جیسے ہی ہو جائے گی تیار تو پھر جو ہے ہم یہ دیکھیں اچھے سے ہماری یہاں چاشنی تیار ہو رہی ہے۔ اس کی ہم نے کوئی وہ تار وغیرہ نہیں بنانی، بس ہم نے اس کو ڈیزولو کرنا ہے پانی میں اچھے سے، اور اس میں لونگ کی جو خوشبو ہے وہ اس میں آ جائے اور لونگ کا اثر جو ہے وہ بھی اس میں آ جائے، یہاں تک ہم نے اس کو بس بوائل کرنا ہے۔ یہ دیکھیں اب ہم اس کو ایڈ کریں گے اپنے اس عاشورہ میں اس طرح سے۔ جی تو اب ہم اس کو کرتے ہیں اچھے سے مکس اور اب ہم اس کو پکاتے ہیں کچھ دیر کے لیے، اور اس کا چمچ ہم نے مزید ہلاتے رہنا ہے
चम्मच हमने इसको रोकना नहीं, क्योंकि चीनी डालने के बाद जो है वो मीठी चीज़ जलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए अब आपने इसको चम्मच से हिलाते रहना है इस तरह से। ये देखें जी। तो फिर जब हमारी सारी चीज़ें हमारी गल चुकी हैं तो राइट कंसिस्टेंसी हमारे पास जैसे ही आती है, ये देखिए अब इसके वो छींटे बाहर आने लग गए हैं जी। नॉर्मली जब मीठी कोई भी चीज़ आप बनाते हैं, खीर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, जब उसके छींटे बाहर आने लग जाएं तो इसका मतलब है कि वो पक चुके हैं। देखें जी, ये वाली हमें तकरीबन इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ये इसमें हम ऐड कर रहे हैं रोज़ वाटर। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें रोज़ वाटर डाला है, यानी अर्के गुलाब। और अब जो है इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जी फ्लेम ऑफ करते हैं और उतार देते हैं। यहाँ मैंने जी तिल लिए हैं सफ़ेद वाले, तकरीबन 2 टेबलस्पून हैं। इनको करेंगे हम अच्छे से रोस्ट। ये देखिए इस तरह से रोस्ट करके हम इनको निकाल लेंगे। और मेरे पास कोकोनट है और मेरे पास बादाम है और पिस्ता है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और इसकी सारी जो है ये इस तरह से जी। तो अब हम इसको गार्निश करते हैं। ये देखिए इसके साथ बादाम, पिस्ता और ये कोकोनट का पाउडर, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये जो फ्राई हमने तिल किए थे जी। तो ये देखें जी हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छी लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपके लिए दुआ को रहूँगी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।